إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عظمت و رفعت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اور بے شمار انسانوں کو، بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، جس نے سورج چاند زمین و آسمان بنائے، جس نے پتہ نہیں کتنے عالم، کتنی دنیا بنائی، وہ وہی جانتا ہے، کتنی مخلوقات بنائی وہ وہی جانتا ہے۔ مخلوقات بنانے کے بعد لوگوں کو، جانوروں کو، کیڑے مکوڑوں کو، سارے لوگوں کو وجود بخشنے کے بعد ان کے رزق کا انتظام کیا، گزر بسر کرنے کے لیے جو لازمی اشیاء اور لازمی ضروریات تھی اس کو پورا کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے۔ حمد و ثنا کے بعد رحمت، برکت اور درود و سلام نازل ہو اس کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص اس کے سب سے آخری نبی و رسول جن کا نام نامی، اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کا پیکر بنا کر بھیجا، جن کی تعلیمات سراسر رشد و ہدایت ہے، جن کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی بھی شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا کے بعد آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔
اللہ رب العالمین اپنے تمام نبیوں رسولوں پر خاص طور سے اپنے سب سے آخری نبی اور رسول پر درود سلام رحمت برکت نازل فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں جو پیدا کیا، جہاں دنیا بھر کی دولت دی، دنیا بھر کا رزق دیا، دنیا بھر کی آسائش دی، آرائش دی، سہولیات دی، جس کے ذریعے سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے، وہیں دوسری جانب اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے. ایک ڈیمانڈ کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے، آپ سے، سارے انسانوں سے کچھ چاہتا ہے. اور اللہ تعالی کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ سارے کے سارے انسان اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بندے بن کر کے رہیں، اللہ تبارک و تعالی کے اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے والے رہیں، اطاعت و فرما برداری کریں، اور جو ہدایت کی کتاب اللہ رب العالمین نے نازل کی، جسے ہم قرآن مقدس کہتے ہیں، یا اور بھی بہت سارے نام جیسے فرقان، قرآن عظیم، بہت سارے نام ہیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہ مطالبہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا. جو انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا جائے گا وہی انسان اصل میں کامیاب ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی تفریق کے سب کچھ عطا کرتا ہے اور چھینتا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں غریب نہیں ملیں گے یا نان مسلم میں غریب نہیں ملیں گے. ہر جگہ، ہر برادری، ہر ذات پات میں، ہر جگہ آپ کو امیر، غریب، اچھے، برے، بہترین اخلاق والے، رذیل اخلاق والے، بیکار اخلاق والے، ہر طرح کے لوگ آپ کو ہر قوم میں ملیں گے، ہر ملک میں ملیں گے، ہر قوم میں ملیں گے، ہر طبقے میں ملیں گے. تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی فرما برداری والی زندگی بنے، چاہے ہماری حیثیت کچھ بھی ہو، چاہے ہم عالم ہوں، چاہے ہم عالم نہ ہوں، اور چاہے اتنا کم علم ہو کہ لوگ جاہل کہیں، چاہے وہ ہو، یا اسی طریقے سے رزق جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے وہ زیادہ عطا کیا ہو یا کم عطا کیا ہو، ہر حال میں ہم لوگوں کو فرما بردار رہنا ضروری ہے. یہ ضرور ہے کہ فرما برداری کا معیار انسان کی حیثیت کے حساب سے کبھی کبھی کم زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے زکوٰۃ، ظاہر سی بات ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کے اوپر نہیں آ سکتی، جو اس کے نصاب پر آئے گا وہی زکوٰۃ دے گا. تو غریب یا وہ انسان جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، اتنا سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کیش نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس فرما برداری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب اس کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ کبھی مستقبل میں اسے دے گا، اس کے اوپر فرض ہوگا تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. تو فرما برداری کا معیار کبھی کبھی کم زیادہ ہو سکتا ہے اس کے حالات کے اعتبار سے. کوئی انسان مریض ہے، اب وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، طاقت نہیں ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی، وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر طاقت دی ہے تو بیٹھ کر کے فرض نماز تو نہیں پڑھ سکتے. کوئی بھی انسان اگر فرض نماز بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، طاقت ہے اگر تو یہ جو تفاوت ہو رہا ہے یہ حیثیت کے اعتبار سے ہو رہا ہے. حج کس کے اوپر فرض ہے؟ آپ جانتے ہیں اس کی شرائط ہے. ہر آدمی کے اوپر تو حج فرض نہیں نہ ہے. جو وہاں جانے کی طاقت رکھے، خرچ اتنا ہو، جتنا دن تک گھر سے جائے گا، اس کی ذمہ داری میں جتنے لوگ ہیں اس کے ماتحتی میں سارے لوگوں کا خرچہ دے گا، راستہ پر امن ہو، پر خطر نہ ہو، یہ شرائط ہیں، تب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا. لیکن جو ان شرائط کے حساب سے نہ، جیسے راستہ پر امن، پیسہ تو ہے لیکن پر امن جنگ چل رہی ہے مثلا، تو اب اس کے اوپر حج فرض نہیں رہے گا، بعد میں اس کے اوپر حج فرض ہوگا. اسی طریقے سے فرما برداری کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. لیکن جو بھی ہمارا معیار ہے
اس معیار کے حساب سے جتنی فرما برداری ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہو جاتی ہے اتنا تو ہمیں کرنا پڑے گا. نماز تو ہر آدمی کو پڑھنا پڑے گا نا، چاہے کوئی بھی ہو. نماز کا کسی کی غریبی امیری سے کوئی لینا دینا ہے کیا؟ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر اس کو وہ بیمار بھی ہے تو اپنی بیماری کے حساب سے ایڈجسٹ کریں، لیٹ کے پڑھے، بیٹھ کر کے پڑھے، اشارے سے پڑھے. وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، تیمم بھی نہیں کر سکتا بغیر وضو تیمم کی نماز پڑھے. بعض ایسے فرما برداریاں ہیں جن کا ہر حالت میں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے اور میں سن رہا تھا، کہتے ہوئے میں نے یہ بات سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا. یہ ہے اصل نبی کو ماننا، رسول کو ماننا. ما نہیتکم عنہ فاجتنبوا، جس چیز سے میں تم لوگوں کو منع کر دوں اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو، اس سے دور رہو. اور یہاں جو چیز منع کرنے کے معنی میں ہے وہ کیا ہے؟ حرام کی کیٹیگری میں ہے. یعنی جس چیز کو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حرام قرار دے دیا، پرائیبیٹڈ، یعنی کہ آپ اگر اس کو کریں گے تو ایسی صورت میں گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں گے اور جہنم میں جانا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی حفاظت کرے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو جہنم سے بچائے. تو اتنا یہاں پر جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ جس چیز سے میں تم لوگوں کو منع کروں اس چیز سے بچو. شراب سے میں نے منع کیا، جھوٹ بولنے سے میں نے منع کیا، شراب نہیں پینا، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، خلاف ورزی نہیں کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا. بے شمار چیزیں ہیں جو منع کی گئی ہیں اسلام میں، لازمی طور پہ منع کیا گیا ہے. حرام کسے کہا جاتا ہے؟ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمی طور پہ، واجبی طور پہ کسی چیز سے منع کریں کہ نہیں کرنا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے حرام. ورنہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی طور پہ منع نہیں کیا ہے. جیسے کھڑے ہو کر کے پانی پینا، اس کی جو منائیت ہے وہ حرام کے کیٹیگری کی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا بھی ہے کبھی کبھی. سنت تو یہ ہے کہ بیٹھ کر کے پانی پیا جائے، لیکن یہاں جو منع کیا گیا ہے وہ منع حرام کے لیول کا نہیں ہے، حرام کی کیٹیگری کا نہیں ہے. اسی لیے منع جو کیا جاتا ہے، کوئی چیز اگر شریعت نے منع ہے تو اس کی کیٹیگری بھی اچھے سے سمجھ لینا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں علم، اور وہ پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ علماء سے. اسی لیے علماء سے وابستگی بہت ضروری ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو علماء سے وابستگی بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ ہم کسی چیز میں خطا نہ کریں، غلطی نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ حرام کو مکروہ سمجھ لیں اور مکروہ کو حرام سمجھ لیں. مکروہ کا مطلب ہوتا ہے منع تو ہے لیکن اتنا سختی سے منع نہیں ہے. اگر اس پر عمل کر بھی لیا تو جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ دھو دے گا، ختم ہو جائے گا. ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی رہتی ہیں. لیکن جن چیزوں کو لازمی طور پہ منع کیا گیا ہے، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مطلب کر لو تو چلے گا نہیں، بلکہ اگر کر بھی لیا یا اس کا ارتکاب کر بھی دیا تو ایسی صورت میں ہم حرام کے مرتکب ہو جائیں گے. ایسی چیزوں سے بچنا میرے بھائیوں ضروری ہے، واجب ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب ہے، معنی ہے، مفہوم ہے. ہم جس چیز سے تم کو منع کرے اس سے رکو، میری اہمیت رکھو، میری جو ویلو ہے اس ویلو کو سامنے رکھو کہ میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ تبارک و تعالی نے کتنا واضح فرمایا سورہ احزاب میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کے اوپر ان کے نفس سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اب آپ سوچئے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نفس سے زیادہ بھی کسی کا حق ہمارے اوپر رکھا ہے، اور وہ کون ہے؟ نبی. یہ نبی نہیں کہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہے اپنی جگہ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب کے اندر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی کا، یہ رسول کا درجہ ہے.
اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزوں کو منع کیا ہے، ان منع کردہ چیزوں سے بچنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ احترام ہے. اسی کو احترام کہا جاتا ہے. ڈر اپنی جگہ ہے، فرما برداری اپنی جگہ ہے، احترام اپنی جگہ. کوئی بچہ ہے، وہ جب بڑوں کو دیکھتا ہے تو کچھ اگر الٹی سیدھی حرکت بھی کر رہا ہے وہاں خاموش ہو جاتا ہے، شریف ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کا ڈر ہو سکتا ہے کہ ڈر نہ ہو، احترام ہو، ریسپیکٹ ہو. ڈر نہیں ہو سکتا ہے کہ ریسپیکٹ ہو، وہ عزت اور احترام کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. بڑے ہیں ہمارے، ان کا احترام لازمی ہے، اس کے سامنے کچھ ایسی حرکت نہیں کرتا. کبھی کبھی دیکھیں گے بیڑی سگریٹ پینے والے لوگ دیکھتے ہیں کسی بڑے کو ایسے ہاتھ کر لیتے، ہاتھ پیچھے کر لیتے، پھینک دیتے ہیں. حالانکہ وہ نہ اس کے گھر کا ہوتا ہے، نہ اس کا بلڈ ریلیشن، کچھ نہیں ہوتا، لیکن احترام میں. حالانکہ بیڑی سگریٹ پینا حرام ہے، یہ بھی حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے. نشہ آور جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت پر اثر ڈالیں سب حرام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو ہلاک مت کرو، اپنے نفس کو اپنے ہاتھ سے قتل مت کرو. إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کے اوپر رحم کرتا ہے. یہ جسم امانت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، شراب ہوئے، یہ بیڑی سگریٹ ہے، گٹکا ہے، پان مسالہ، یہ کیا فائدے کی چیز ہے؟ عادت لگ گئی، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ورنہ اس میں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی اس میں ٹیسٹ ہے؟ کوئی اس میں مزہ ہے؟ کچھ نہیں. اس سے صرف نقصان ہے، جسم کا نقصان ہے، پھیپھڑے کا نقصان ہے، لنگس کو پرابلم ہے، ہارٹ کو پرابلم ہے، خون خراب ہوتا ہے، نسیں رگیں خراب ہوتی ہیں، سب خرابی ہی خرابی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ احترام میں ایسا کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. جب ہم کوئی غلط کام کریں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی ہے. ہم سامنے جو انسان کھڑا ہے اس کے احترام میں تو ہم یہ چیز روک دے رہے ہیں، اچھے ہو جا رہے ہیں، شریف بن جا رہے ہیں. لیکن جب یہ انسان نہیں ہے تو کوئی تو ہے دیکھ رہا ہے. وہ ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات جو دیکھ رہی ہے ہمیں. ایک اللہ کا احترام تو ہوتا ہے. تو اس احترام کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے تو زندگی جینے کا ایک مزہ ہے، فرما برداری کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک لذت ہے اس کی. ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تم لوگوں کو روک دوں، منع کر دوں، اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو، اس سے دور رہو. وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا میں تم لوگوں کو حکم دوں اس حکم کو اپنی طاقت کے بقدر بجا لاؤ. جیسی طاقت تمہارے پاس ہے، جتنی طاقت ہے اس طاقت کے حساب سے اس حکم کو بجا لاؤ. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آ جائے تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کم رزق دیا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. کسی کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے زیادہ خرچ کرو. اور اسی طریقے سے دوسری دیگر اور جتنی بھی فرما برداریاں ہیں، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اس طاقت کے بقدر اس حکم پر عمل کرو. یہی ہے اصل احترام نبی، یہی ہے احترام رسول. ہم لوگوں کو نماز سے مطلب نہیں، روزے سے مطلب نہیں، اور اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی احکامات ہیں جو واضح ہیں، جو کلیئر ہیں، جو صاف ہیں، ان سے ہم لوگوں کو مطلب نہیں ہے. ہم لوگوں کو مطلب کس سے؟ محرم کے تعزیے سے مطلب ہے، جلوس سے مطلب ہے، جس میں خالی شور شرابہ ہو، جس میں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو، اس سے ہمیں مطلب ہے. ہمیں ان چیزوں سے مطلب ہے جس کا اگر ہم تجزیہ کریں، ان چیزوں کا اگر ہم تجزیہ کریں، اینالائسس کریں، تو پتہ یہ چلے گا کہ اس کا اسلام میں کوئی وجود بھی نہیں. اگر صحیح سے تحقیق کریں، ہم جس کو ہم دین کے نام پر کر رہے ہیں، اگر صحیح سے تحقیق کر لیں، انصاف کی نگاہ سے، جسٹس کرتے ہوئے انصاف کی نگاہ سے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، گرچہ ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور 80% عوام کرتی چلی آ رہی ہے، اس کے باوجود اگر جسٹس کرتے ہوئے کہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس نگاہ سے اگر ہم تجزیہ کریں تو پتہ یہ چلے گا یہ ہم کر تو رہے ہیں دین کے نام پر، لیکن اس کا دین میں کوئی وجود
ہے ہی نہیں ہے. اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں یہی اصل محبت رسول ہے, یہی اصل ہے عشق رسول ہے. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کب ہوئی؟ کون سی ہجری میں ہوئی پتہ ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے 53 سال بعد ہوئی. 53 62-63 ہجری میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب گئے؟ 10 ہجری ہے نا. 10 سال مدینہ میں گزارا آپ نے, آپ کے آنے سے ہی ہجری شروع ہوتی ہے. 10 ہجری میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. 53 سال کے بعد جو بھی کام کیا جا رہا ہے, یا 53 سال میں جو حادثہ ہوا, اس حادثے کے بارے میں اس کے 100 سال 200 سال کے بعد ماتم وغیرہ شروع ہو, آپ بتائیے دنیا کا کون انسان اس کو شریعت سے ثابت کر سکتا ہے؟ بتا دیجئے. شریعت سے ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اتنا تو شرط ہے نا کہ وہ چیز قرآن میں ہو, حدیث میں ہو, صحابہ کرام نے کیا ہو. یہی سب تو شریعت کے دلائل ہیں. جو کام 53 سال بعد ہو رہا ہے, حادثہ ہو رہا ہے, اس کے پھر 53 سال 100 سال بعد اس کی جو ہے برسی منائی جا رہی ہے, الگ الگ طریقے سے جو بھی کر رہے ہیں, اس کو کوئی کہاں سے شریعت ثابت کر سکتا ہے؟ آپ ہی بتائیے. شریعت تو قرآن حدیث کا نام ہے, کہاں سے کوئی اس کو ثابت کر دے گا؟ کوئی نہیں ثابت کر پائے گا. لیکن پھر بھی وہی دین کا اصل حصہ بن گیا اور اسی پر سب کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ایک لفظ کہا, جو آگے کا لفظ سمجھ گیا نا وہ کامیاب ہو گیا. یہ 2 لائن جو میں نے بتائی اب تک آپ کو, یہ تو سب جانتے ہی ہیں. آگے کی جو 1-2 لائن اور ہے وہ بہت اہم ہے. ایک عام مسلمان کے لیے, ایک بولے بھالے مسلمان کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے آگے جو بات کہی گئی ہے وہ بڑی اہم ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. یہ لائن بڑی اہم ہے, بڑی زبردست, بڑی اچھی, جو ہمارے آپ کے لائق ہے. کیونکہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, جس سے میں منع کروں اس سے رکو, جس کا میں حکم دوں اس پر عمل کرو. اس کو ہم دوسرے لفظ میں کہنا چاہیں جو کلیئر شریعت ہے, واضح ہے, جو ہمیں صاف صاف دکھائی دے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ سب کلیئر ہے نا. ان چیزوں پر عمل کرو, اس سے بچو, اس سے بچو, اس سے بچو, یہ کلیئر ہے, واضح. اب اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ واضح نہیں رہے گی, لیکن اسی کو لوگ پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ, اس لیے کیونکہ تمہارے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ہلاک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سوال بہت زیادہ تھے, بہت زیادہ سوال کرتے تھے, وہ سوال میں پھنسے رہتے تھے, یہ کیسے, وہ کیسے, یہ ہوگا, وہ ہوگا. یہ ہلاک ہونے کا سبب تھا. آج ہم بھی سوالات میں پھنس گئے, یہاں سوال, وہاں سوال, ان سے سوال, ان سے سوال, سب کا موازنہ کر لیا, سمجھ میں آ گیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, پھر بھی وہیں ٹکے, غلط کو پکڑ کر کے بیٹھے ہوئے. سوال بھی کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہا کہ یہ ہلاکت کا سبب تھا گزشتہ اقوام میں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک حادثہ ہوا, ایک واقعہ ہوا, ایک آدمی نے ایک آدمی کا قتل کر دیا, لاش اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. صبح میں لوگ اٹھے, دیکھے کہ تو لاش پڑی ہے. کس نے مارا, کس نے مارا, کس نے مارا, پتہ نہیں کس نے مارا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, کہا ایسی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی, کہا کہ ایک گائے ذبح کرو, گائے ذبح کرو, اور اس کے جسم یعنی جو گوشت وغیرہ نکلے گا اس کے پیر کے پاس کا ایک حصہ اس کے منہ کے پاس لگاؤ گے, وہ زندہ ہو جائے گا. آج نہیں ہوگا, وہ ایک معجزہ تھا, وہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسپیشل قانون تھا, ایک اسپیشل معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وحی کے ذریعے سے. آج کوئی قاتل کا پتہ کرنا چلے تو جاؤ بھائی گائے ذبح کر کے اس کا منہ لگا, تو آج نہیں ہونے والا. کوئی آدمی جا کے اس کا ایکسپیریمنٹ مت کر دینا. یہ اس زمانے کے لیے خاص تھا, اس وقت کے لیے, اس ایک خاص معاملے کے لیے خاص تھا وہ. ان لوگوں نے کہا کہ اب چلو کون جائے گا گائے ذبح کرنے, یہ کون سا ناٹک ہے. اتتخذنا ہزوا, اے موسیٰ مذاق کر رہے ہو ہم سے. مطلب ان کو پہلے مذاق لگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, مردہ آدمی زندہ ہو جائے گا خالی گوشت کا ایک حصہ اس کے منہ کے پاس لگانے سے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. قالوا اتتخذنا ہزوا, اے موسیٰ مجھ سے ہم لوگوں سے مذاق کرتے ہو. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ اگر میں جاہلوں والا کام کروں.
میں نبی ہوں, میں جہالت کر سکتا ہوں؟ اللہ کا حکم آیا ہے, اچھا ایسا ہے, چلو اچھا ٹھیک ہے, ذبح کرتے ہیں. اب پوچھو ذرا اپنے رب سے, گائے کیسی ہو, دبلی ہو, پتلی ہو, موٹی ہو؟ اب ان لوگوں کو لگا کہ اگر سوال پوچھتے جائیں گے نا تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. دنیا والا معاملہ سمجھ رہے تھے, مقدمہ چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے. تو ان لوگوں نے کیا کیا, سوال پوچھنا شروع کیا. اس کا بھی جواب اللہ نے دے دیا, اوانم بین ذالک, درمیانی ہو. اچھا جواب آ گیا, اب اور کیا بہانا, اب رنگ پوچھو, کلر بتاؤ کون سا ہو, یہ کلر ہوگا. پھر جواب آ گیا. پھر پوچھو جا کر کے, سوال پوچھتے جاؤ, گھبرا کر کے بولیں گے جاؤ بھائی تم لوگ اپنا کام کرو, لیکن نہیں, وہاں تو اللہ کا حکم تھا. پھر اس کے بعد کہا جاؤ جا کر کے پوچھو کھیت والی ہو کہ نارمل ہو, کھیت جوتنے والی چاہیے یا نارمل چاہیے؟ تو کہا کہ نہیں, اس کا بھی جواب آ گیا. سورہ بقرہ میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. جب سب جواب ان لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر ہم اور سوال پوچھتے جائیں گے تو زحمت بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. وہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, ایک گائے ذبح کرتے, اٹھا کر کے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے, مسئلہ حل ہو جاتا, ختم ہو جاتا. تم سوال پوچھتے گئے, اب تمہیں ویسی تلاش کرنا پڑے گا, کیونکہ اب وہ اللہ کا حکم بن جائے گا. اب تمہیں ویسا تلاش کرنا پڑے گا, اب تم کچھ نہیں کر سکتے. اب کلر بتا دیا نا, یہی کلر اب تمہیں چاہیے. اس کی ساخت بتا دی, موٹا ہے, دبلا ہے, پتلا کیسا, وہ بتا دیا نا, اب تمہیں وہی چاہیے, اب کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. یہ ہے سوال بار بار پوچھنے کا نتیجہ. آج ہم لوگ سوالوں میں, خرافات میں گھوم گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی ہو گیا, ہلاکت ہمارے مقدر میں آ گئی. صاف ستھری چیز دکھائی دے رہی ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہے. نہیں, مناظرہ کرو, بحث کرو, اختلاف کرو, جھگڑا کرو, فساد کرو, مار پیٹ کرو. یہ ہمارا مقدر ہو گیا, یہی ہمارا کام ہو گیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ آپ دیکھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر حج فرض کیا ہے. وہاں پر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا فی کل عام, ہر سال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال حج فرض ہو جاتا. جتنا کہا جائے اتنا عمل کرو, زیادہ اس میں قریت مت کرو. زیادہ قریت کرو گے سوال کا جواب آئے گا, پھر سوال کرو گے پھر جواب آئے گا, اور وہ زحمت بڑھانے والا جواب آتا جائے گا. ایک چیز جنرلی چیز ہے, ایک نارمل ہے, اس پر عمل کرو. جب تم اسپیشل کے چکر میں پڑو گے تو پھر تمہیں اسپیشل ہی عمل کرنا پڑے گا, وہ معاملہ تمہارے لیے خراب ہو جائے گا. واختلافہم علی انبیائہم, ہلاک ہونے کی دو وجہ بتائی. ایک تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا, سوال, کثرت سوال. اور دوسرا کیا ہے, انبیاء اکرام سے اختلاف کرتے تھے وہ لوگ, اپنے نبی سے جھگڑ جاتے تھے. جیسے یہی ابھی دیکھیے, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو, اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا سے کہا ہے, تو کیا کہا, مذاق کر رہے ہیں ہم سے. ایک نبی سے اتنی ہمت ہو جاتی تھی. انبیاء اکرام سے اختلاف, نعوذ باللہ من ذالک, لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی کر سکتا ہے, آج ہم بھی کر رہے ہیں. شکل بدل گئی ہے, زبان میں احترام ہے لیکن عمل میں احترام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کرو تو لوگ کیا ہے 10 گھنٹہ بیٹھ کر کے مناظرہ کریں گے, بکواس کریں گے, مانیں گے نہیں. یہ ہے فیکٹ ہے, صحیح ہے, ایویڈینس ہے اس کا, مانیں گے نہیں. منوا کے آپ دکھا دیجئے. یہ حال ہے ہم لوگوں کا. یہی تو انبیاء اکرام سے اختلاف ہے. ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے, اور اس کو صحیح سمجھ رہا ہے, اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, جو حق بیان کر رہا ہے اس کو کہتا ہے یہ 24 نمبر ہے, 24, یہ 24 نمبر ہے. اب 24, اچھا 24 نمبر ہے بس, اب وہ سماج سے نکل گیا, اب اس کی بات سننے لائق ہی نہیں ہے. وہ وہابی ہے, وہ 24 نمبر ہے, وہ غیر مقلد ہے, وہ اہل حدیث ہے. یہ ایک لائن کا جواب دے کر کے لوگوں کو ہدایت سے روک دیا گیا. یہ ہوا. انبیاء اکرام سے اختلاف ہو رہا ہے, سامنے انبیاء نہیں ہے, نبی نہیں ہے, لیکن ان کی سنت کے ساتھ, ان کے احکامات کے ساتھ مذاق کر کے ہم لوگ واقعی اختلاف کر رہے ہیں اپنے نبی کے ساتھ, اپنے نبی سے ایک الگ راہ اختیار کر رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے. دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. جو انسان ہدایت واضح ہو جانے کے بعد
ہدایت کلیئر ہے، اس کے بعد بھی اگر اسلام کے علاوہ دوسرے راستے کی طرف چلے گا، مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر کے کسی اور راستے کی طرف چلے گا، رسول کا راستہ چھوڑ کر کے دوسرے راستے کی طرف چلے گا، نولہ ما تولا، ہم اس کو اسی کے راستے کی طرف جانے دیں گے، جا، لیکن پھر ہے کیا، ونسلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرہ، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ چھوٹی سی حدیث تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی، اس کے جو بھی تفسیر ہے وغیرہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بہت اہم حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے۔ جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے، جتنی طاقت ہے، جو حکم سے روکا، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے بچیے، اور زیادہ سوال قیل کال سے بچیے، اور انبیاء اکرام سے اختلاف مت کیجئے، اپنے نبی کی سنت سے اختلاف مت کیجئے۔ اگر ایسا ہم کر لیں گے، اتنا کر لیں، ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، ہم لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر چلنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، متحد کر دے، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری مساجد مدارس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ دنیا میں اس وقت جگہ جگہ فتنے فساد ہے، اور بالخصوص مسلمانوں کے اوپر جگہ جگہ آفت، بلا، مصیبت، اور ان کے ساتھ طرح طرح کی مصائب و آلام پریشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی ان چیزوں کو دور کر سکتا ہے، تو ہی ہماری جان مال اور عزت آبرو کو بچا سکتا ہے، تو ہی ہماری مساجد اور مدارس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات پر چلنے والا بنا، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا بنا کر رکھ، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔